وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں اور آپ ہم سب آج جس ہستی کے دیدار اور ان کے فرمودات کی سماعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد تشریف لانے والے ہیں۔ وہ حافظ القرآن بھی ہیں، حافظ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اس وقت کے شیخ التفسیر بھی ہیں اور حدیث کے امام بھی ہیں، جامع المعقول بھی ہیں، جامع المنقول بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں، استاذ الاساتذہ بھی ہیں۔ موجودہ دور کے حساب سے جہاں القابات کی انتہا ہوتی ہے، اس انتہائی مسطر پہ جلوہ افروز بھی ہیں۔ رب ذوالجلال ہمارے ان گرامی قدر عظیم استاذوں کی زندگی سے علم عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نمونے ہوتے ہیں جس سے انسان کچھ فیصلے کر لیا کرتا ہے۔ سابقہ ادوار کے اور گزشتہ اکابر کی زندگیوں کی نشانی جس بزرگ میں نظر آئے، وہ بزرگ اپنے بزرگوں کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم اور جدید، قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ، قرون سابقہ کے اکابر اور بزرگوں کی زندگی کی جھلک ہمارے استادوں کی زندگی میں، ان کی دینی خدمت میں اور ان کی تمام مساعی میں نظر آتی ہے۔ پل بھر میں ان کی باتوں سے آدمی ہنس پڑتا ہے، پل بھر میں آدمی بیٹھے بیٹھے رو پڑتا ہے۔ کبھی ان کی بات سے انسان کے چہرے پہ مسرت آتی ہے اور ایک دم میں آنکھوں سے آنسو جارو ہو کے قبر کی اور آخرت کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔
یہ جھلک بہت کم بزرگوں کی زندگی میں ہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہ استاد یہ جھلک رکھتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال قدر کے ساتھ اپنے بزرگوں کی پیروی نصیب فرمائے، اور جو ان کے شاگرد، جو ان کے تلامذہ، جو ان کے متوسلین، جو ان کے متعلقین، جو ان کے محبین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کماحقہ استفادہ اور کسب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ استادوں نے جب تشریف لانا ہے تو پھر چراغوں نے بجھ جانا ہے، اس لیے میں ان کی آمد تک آپ سے کچھ دیر مخاطب ہونے کی حکم کی پیروی کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اپنے آج کے میزبان، آپ کی مسجد کے خطیب، میرے بھائی اور دوست جناب حضرت مولانا مفتی محمد زاہد خان صاحب، ان کے اپنے صاحبزادے سمیت 3 بچوں کا آج حفظ قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے سر پہ جو دستار سجے گی، اس کی نظر بد سے ان کو محفوظ فرماتے ہوئے ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں اس کے ساتھ اس خطار اور اس گرد و نواح کے تمام علماء کرام کو آج ہی نہیں تشریف لائے، بلکہ ان کا یہ مل کر ہر جگہ پہ جمع ہونا اور مل کر کام کرنا یہ ضرب المثل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام کی زندگیوں میں برکتوں کے ساتھ ان کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آپ صاحب حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائے، ان سردی کے موسم میں تشریف لانے والے اور ان قدموں پہ اس بیٹھنے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو، میں یہ پانی کا گلاس اٹھا کر الٹا کر دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں کچھ پانی بچے گا؟ سارا گر جائے گا؟ ایک دم الٹا کیا، سارا پانی گر جائے گا۔ اس کے بعد میں نے ایک گلاس پانی کا اور دیا، اور اس گلاس کو میں نے ایک ایک قطرہ کر کے نیچے گرایا، ایک ایک قطرہ کر کے نیچے گرایا۔ آپ سب جانتے ہیں جس گلاس کو ایک دم الٹا کر لیا جائے اس میں ایک قطرہ پانی کا باقی بچتا نہیں، اور اس پانی کے اندھیرنے کو کہتے ہیں ایک ہی دفعہ گلاس کا خالی ہو جانا۔ یہ ایک ہی دفعہ پانی کا گر جانا، ایک ہی دفعہ پانی کا اندھیر دینا، ایک ہی دفعہ گلاس کا خالی کر دینا، اور جو دوسرا گلاس ہم نے ایک ایک قطرہ کر کے فارغ کیا اس کو کہتے ہیں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو گرانا۔ یہ ہماری اردو کی زبان ہے۔ جو ایک دم خالی کیا اس پہ کوئی وقت نہیں لگا، اور جو تھوڑا تھوڑا گرایا اس پہ کافی دیر لگ گئی۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اردو میں ہم نے کہا کہ ایک یک بارگی اور ایک ہی دفعہ ایک گلاس فارغ ہوا، اور دوسرے کو ہم نے کہا تھوڑا تھوڑا اس سے پانی گرا۔ فارسی والوں نے اس کو کہا کہ یہ پانی یک بارگی اترا اور یہ دھیرے دھیرے تھوڑا کر کے نکلا، اور عربی والوں نے یہ کہا کہ یہ دفعتاً واحدتاً یہ گلاس خالی ہو گیا، دفعتاً واحدتاً یہ گلاس خالی ہو گیا، اور یہ گلاس نجمن نجمن خالی ہوا ہے۔ یہ گلاس نجمن نجمن خالی ہوا ہے۔ اس کے لیے عربی میں اور خود قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے، جن 2 آیتوں کو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلی والی صورت کو اختیار کیا ہے، دوسرے میں رب ذوالجلال نے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کا ذکر کیا ہے وہ سورۃ القدر 30واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اور جس میں رب ذوالجلال نے دوسری صورت کا ذکر کیا ہے وہ سورۃ الحجر ہے، 14واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھول نہ گئی ہو۔ یک بارگی کو قرآن مجید کی زبان میں، عربی کی زبان میں کہتے ہیں انزال،
اور نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا اتارنے کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں تنزیل۔ انزال کے لیے سورۃ القدر میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تنزیل کے لیے رب ذوالجلال نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہاں اللہ نے انزلنا کہا، یہاں رب ذوالجلال نے نزلنا کہا۔ انزلنا کا اطلاق انزال پر ہے، نزلنا کا اطلاق تنزیل پر ہے۔ انزلنا یکبارگی ایک دم اتارنے کو کہتے ہیں، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو ہے۔ جب میں نے مثال یہ دی ہے، اب آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے، یہ اور ہے یہ اور ہے۔ قرآن ایک ہے جس کے نزول کا اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پانی ایک گلاس ہو تو ایک گلاس کے بارے میں دو باتیں سچی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ ایک دفعہ انڈیلا جائے گا یا تھوڑا تھوڑا انڈیلا جائے گا۔ ایک قرآن کے بارے میں دو باتیں کس طرح سچی ہو گئیں، یا تو وہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، یا وہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ باتیں دونوں قرآن مجید کی ہیں، ایک بھی جھٹلانے کے لائق نہیں ہے، ایک بھی جھوٹی کہنے کے لائق نہیں ہے، باتیں دونوں سچی ہیں۔ تو پھر جب دونوں سچی ہیں، اس سچ کو تھوڑا سا فلور لیتے ہیں، اس فلورنے میں قرآن کی عظمت نکل آتی ہے۔ اس سچ کو تھوڑا سا قریدتے ہیں، اس قریدنے میں آپ سے قرآن کی بھی عظمت نکل آتی ہے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بھی عظمت نکل آتی ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمانا کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل کیا، یہ بھی اپنی جگہ سچ ہے، اور رب ذوالجلال کا یہ کہنا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، یہ بھی اپنی جگہ سچ ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سچ کہاں ہوا، یہ سچ کہاں ہوا؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ پہلا سچ دو جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دو جگہوں پہ قرآن مجید ہمیں پورا اترتا، چند منٹوں میں اترتا نظر آتا ہے۔ پہلی دفعہ قرآن جب نازل ہوا، اس کا ذکر سورہ انشقاق کے اندر کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وہ پورا قرآن تھا جو لوح محفوظ پہ اتارا گیا، ایک ہی دفعہ اتارا گیا، وہ قرآن تھا، لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اب دوسری دفعہ اس قرآن کو پورے کا پورا نازل کرنے کے لیے جو وقت منتخب کیا، وہ وقت سارے اوقات سے اعلیٰ، جو مہینہ منتخب کیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جو رات انتخاب کی وہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ، جو جگہ منتخب کی وہ جگہ بھی ساری جگہوں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے اس 27ویں پارے میں ذکر کیا اس جگہ کا نام، فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ البیت المعمور جیسا ایک گھر ہم نے بنایا، بیت اللہ کی سیدھ میں بنایا۔ اس البیت المعمور کو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا رب العزت نے کتاب العزت کے نازل کرنے کے لیے بیت العزت بنایا۔ رب العزت نے کتاب العزت نازل کرنے کے لیے بیت العزت بنایا۔ نام دو ہمارے سامنے آگے، ایک بیت المعمور آ گیا، دوسرا بیت العزت آ گیا۔ اس بیت العزت پہ اور بیت المعمور پہ نازل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کی تاک رات آخری عشرے کی لیلۃ القدر کا انتخاب کر کے پورا قرآن نازل کر کے اس کو قرآن کی ورقوں پہ محفوظ کر کے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا۔ بولیے کہاں نازل ہوا؟ بیت المعمور میں۔ کہاں نازل ہوا؟ بیت العزت میں۔ کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، رمضان میں، آخری عشرے کی تاک رات میں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، یہ رب ذوالجلال نے یہ دونوں باتیں سچ فرمائی ہیں۔ اب ذرا تیسری بات رب ذوالجلال کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ الذکر جو ہے، الفرقان جو ہے، التبیان جو ہے، الکتاب المبین جو ہے، القرآن الحکیم جو ہے، یہ آیات بینات جو ہیں ہم نے ان کو نازل کیا، لیکن نازل کرنے کے لیے خدا کہتے ہیں ہم نے ان کے تنزیل کی ہے، اور تنزیل کا معنی ہے قطرہ قطرہ، آیت آیت، ٹکڑا ٹکڑا، رکوع رکوع، سورت سورت، تھوڑا بہت جتنی ضرورت ہو
اتنا ہم نے نازل کیا۔ یا اللہ کہاں نازل کیا؟ فرمایا ہم نے اس سینے پہ نازل کیا جس کو آمنہ کے لال کا سینہ کہتے ہیں۔ آمنہ کے لال کے سینے پہ نازل کرنے کے لیے پہلے دن ہم نے صرف 5 آیتیں نازل کی ہیں۔ پہلے دن ہم نے صرف 5 آیتیں نازل کر کے ہم نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سینے میں سکت نہیں تھی، اس سینے نے آگے سے جواب دیا۔ اس سینے کو پیغمبر کی زبان سے جس وقت جواب عطا ہوا تو پیارے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر فرمایا اقرأ، پھر جواب آیا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرأ، پھر جواب آیا ما انا بقارئ۔ لہٰذا اب اس سوال کے جواب پورا کرنے اور نزول اور تنزیل کو پورا کرنے کے لیے جبریل نے اللہ کے حکم سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دبایا۔ 3 دفعہ سینے کو سینے کے ساتھ لگایا گیا۔ جب سینہ سینے کے ساتھ لگ کر دب گیا اور اس سینے کے اندر اس کی طاقت پیدا ہو گئی کہ اب یہ اقرا کو محفوظ کر سکے، تو پھر جبریل پڑھاتے گئے ہیں، میرے آقا پڑھتے گئے، میرے آقا پڑھتے گئے۔ اب اس پڑھنے میں عجیب بات ہوئی، اس پڑھنے کی ایسی عجیب عادت پڑی نا، اس پڑھنے کی ایسی عجیب عادت پڑی کہ اس کے بعد جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں الرحمن، میرے آقا پڑھتے ہیں الرحمن، جبریل کہتے ہیں علم القرآن، حضور پڑھتے ہیں علم القرآن۔ پہلے زبان پڑھ نہیں رہی تھی، کہہ رہے تھے ما انا بقارئ، اب پڑھتے ہوئے رکتے نہیں ہیں۔ پہلے پڑھانے کے لیے سینے کو سینے کے ساتھ لگا کر کہا ہم دبا کر تمہیں پڑھائیں گے، جب پڑھنے لگ گئے اب پڑھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ پیارا نبی پڑھنے کا حکم بھی ہم نے دیا تھا، وہ حکم بھی اپنی جگہ سچا تھا۔ اب آپ پڑھنے پہ اتنے عادی ہو گئے ہیں، اب پڑھنے کے آپ اتنے شیدائی ہو گئے ہیں، اب پڑھنے کے اتنے آپ لذیذ اور لذتوں کے دل دادا ہو گئے ہیں، اب پڑھنے کے بغیر رکتے نہیں ہیں۔ لہذا پہلے پڑھنے کا حکم ہم نے دیا تھا، اب پڑھنے سے چپ رہنے کا حکم ہم دیتے ہیں۔ حرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ۔ عجیب بات آپ سے کہتا ہوں اتار والوں، کبھی آدمی بیٹھتا ہے خدا قسم کسی کی توجہ سے، رب ذوالجلال کا فضل ہوتا ہے، الہامی موضوع رب عطا فرماتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں رب ذوالجلال کو جس وقت کہا تھا میں نہیں پڑھ سکتا، اس وقت بھی وجہ بیان کی ما انا بقارئ۔ آج پڑھتے ہوئے رکتے نہیں ہیں، تب بھی وجہ بیان کرتے ہیں، میں رک نہیں سکتا، میں پڑھوں گا، جبریل کے ساتھ پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے میرے 3 تحفظات ہیں۔ جب میں جبریل کے ساتھ پڑھوں گا نہیں تو میں عالم الغیب نہیں ہوں جو لوح محفوظ میں ہو مجھے یاد ہو، جو بیت العزت میں ہو مجھے یاد ہو، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے لوح محفوظ میں کیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو مجھے نہیں پتہ کہ بیت العزت میں کیا ہے۔ یا اللہ جو آ رہا ہے عالم الغیب تو ہے، میں نہیں ہوں، میں یاد سے پڑھوں گا نہیں تو مجھے یاد کون کرائے گا؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ میں غیب جانتا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو نکال کے چلا جائے، کوئی بات ہو تو یاد کرا کے چلا جائے، میں کیسے یاد کروں گا؟ پہلی بات یہ ہے مجھے یاد نہیں رہے گا، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں بھولنے کا عادی ہوں۔ بات سچ ہے کہ نہیں؟ دوسرا تحفظ میرا یہ ہے جب میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے شاید یاد نہیں رہ سکتی، میں یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ جب اپنے آپ کو نہ یاد ہو تو دوسرے کو پڑھا سکتا ہے؟ میں کسی کو پڑھا نہیں سکوں گا۔ آپ نے ذمہ داری لگائی ہے، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو 1.25 لاکھ صحابہ بھی قرآن کے حافظ ہوں گے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے بعد دنیا میں حافظوں کی لین لگے گی، میں خود حفظ نہ کر سکا تو پھر میں کسی کو حافظ کیا کراؤں گا، میں پڑھا نہیں سکوں گا۔ دوسرا تحفظ، جب پڑھنا نہ آتا ہو، یاد نہ ہو تو پھر میں کیا بتاؤں گا نماز فرض ہے، کتنی فرض ہے، میں کیا بتاؤں گا زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کیا ہے، میں کیا بتاؤں گا حج کیسا فرض ہے، میں کیسے بتاؤں گا نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، میں نہیں بتا سکوں گا، مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ میرے 3 تحفظ ہیں،
یاد نہیں ہوگا پڑھا نہیں سکوں گا، پڑھ نہیں سکوں گا، پڑھا نہیں سکوں گا، بیان نہیں کر سکوں گا۔ رب ذوالجلال نے وہاں تحفظ دور کیا، جبریل کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے یہاں رب ذوالجلال نے تحفظ دور کیا۔ فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جو کمزوریاں تین آپ نے بیان کی ہیں، یہ کمزوریاں بندوں میں ہوتی ہیں، بندوں کے خدا میں نہیں ہوا کرتی۔ کمزوریاں بندوں میں ہوتی ہیں، بندوں کے خدا میں نہیں ہیں۔ بندہ عالم الغیب نہیں ہوتا، خدا عالم الغیب ہوتا ہے۔ بندہ مختار کل نہیں ہوتا، خدا مختار کل ہوتا ہے۔ بندہ مشکل کشا نہیں ہوتا، خدا مشکل کشا ہوتا ہے۔ بندہ بھولنے والا ہے، خدا بھولنے والا نہیں۔ میری ذمہ داری ہے، اللہ فرمائے ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ پہلا کام ہم یہ کریں گے، آپ ساتھ نہ پڑھیں، چپ ہو کے سنیں۔ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم محفوظ کریں گے۔ ان علینا جمعہ پہلے، نمبر 2 وقرآنہ، آپ کہہ رہے ہیں پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کی زبان سے پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانہ، بیان کرانا بھی ہماری ذمہ داری۔ بتاؤ کرایا نہیں کرایا؟ اللہ اکبر۔ ایسا کرایا ورقوں سے مٹ سکتا ہے، سینوں سے مٹ سکتا نہیں۔ جب اللہ رب ذوالجلال نے یہ وحی دی، اب اس وحی کے لیے میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا، یہاں آ جاتے ہیں۔ اس ساری کائنات میں ایک آدمی آپ میں سے کسی کو اٹھا کر کے اسلام آباد میں 10 پلاٹ لے لو، اپنی 2 آنکھیں مجھے دے دو۔ اسلام آباد میں 10 پلاٹ مجھے لے لو، 2 آنکھیں دے دو، دینے کے لیے تیار ہوگا کوئی؟ یہ بادشاہ ایسا وہ ہاتھ کھڑا کرے، ایک گردہ دے دو، 2 آنکھیں دے دو، جی اپنے دانت نکال کے مجھے دے دو۔ میں کہتا ہوں میرا جسم قیمتی ہے، ہمارا جسم قیمتی ہے، یہ الگ بات ہے قیمتی جسم مسلم کا ہے، کافر کا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ بل ہم اضل ہیں، لیکن یہ اس کا جسم قیمتی ہے۔ لیکن اگلی بات میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ذرا توجہ کے ساتھ نظر دوڑائیں، اس پورے جسم میں سب سے قیمتی عضو کون سا ہوتا ہے؟ پورے جسم میں ہماری اس کا تقابل ہوگا۔ ویسے تو یہ سارا جسم قیمتی ہے، لیکن پورے جسم میں اس قیمتی جسم کے قیمتی اعضاء میں سب سے قیمتی قلب ہے یا نہیں؟ دل ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کو قیمتی بنایا، اس وجہ سے اس کو رئیس الاعضاء بنایا، اس کو بادشاہ بنایا، اس کو اعضاء کا بادشاہ بنایا۔ یہ بادشاہ ہے، یہ قلب ہے، اور اس کی اشاروں پہ سب کچھ چلتا ہے۔ اب ذرا اگلی بات کہنے لگا ہوں، جب دل سب سے زیادہ قیمتی ہے، خدا نے قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے اسی دل کو استعمال فرمایا ہے، اسی دل کو اور دماغ کو اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ دل کے اندر، سینے کے اندر قرآن ہوگا، اس سینے کے اندر قرآن ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جب ہم نے یہ بات مان لی ہے، اب آپ نے ذرا میرے ساتھ چلنا ہے، ایک بات یہ بات ہم نے مان لی ہے کہ میرے سینے میں جہاں قرآن محفوظ ہونا ہے، جہاں اللہ کا نام محفوظ، جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ سب سے قیمتی ہے جگہ۔ تو اس زمین پہ چلنے پھرنے والوں میں تھوڑا بہت یہ سینہ محفوظ کرتا ہے، وہ سارے جسم سے اعلیٰ ہے۔ جو سارا قرآن محفوظ کر لے وہ حافظ بھی ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، سارا قرآن محفوظ کر لے۔ اس دل کو خدا نے قرآن کے لیے چنا ہے، یہ دل جسم میں سارے اعضاء سے اعلیٰ ہے، اور ایک آدمی کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے چنا ہے، وہ سب سے بولیے۔ اب میں اگلے موضوع کو تب شروع کروں جب میں تھوڑا سا ایک گلہ کر کے گزروں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء سے گلہ نہیں، سمجھدار لوگوں سے گلہ نہیں ہے۔ میں کہنے لگا ہوں رب ذوالجلال نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، آگے کیا فرمایا؟ انا لہ لحافظون۔ یہ حافظ اللہ نے کس کو فرمایا؟ اپنے آپ کو فرمایا نہیں فرمایا؟ حافظ، ہم حافظ ہیں۔ حافظ کا معنی محافظ، ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ پتہ یہ چلا سب سے پہلے قرآن مجید کا حافظ کون ہے؟ بولیے۔ قرآن مجید کا حافظ سب سے پہلے کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے کون ہے؟ اللہ۔ اس قرآن کے حافظ ہیں ہمارے علماء، ہمارے شیوخ، ہمارے قراء، ہمارے اساتذہ، اہل علم، اہل تقوی۔ ان سے جب ہم نے پوچھا حافظ کس کو کہتے ہیں، تو ہر ایک نے یہ کہا جو قرآن کی حفاظت کرے وہ حافظ ہوتا ہے۔
جو قرآن کی حفاظت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ کون ہوتا ہے؟ حافظ ہوتا ہے۔ حافظ ہوا قابل احترام، جس طرح دل قابل احترام ہے اس طرح حافظ دھرتی کے لوگوں میں کیا قابل احترام ہے۔ کیوں؟ حافظ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے حافظ کے ساتھ ہے۔ حافظ وہ ہے، حافظ یہ ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس کی حفاظت اور طرح کی، اس کی حفاظت اللہ اکبر۔ وہ شہنشاہ حافظ ہے اور یہ نوکر حافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شہنشاہ حافظ ہے اور یہ نوکر حافظ ہے۔ وہ خالق حافظ ہے، یہ مخلوق حافظ ہے۔ وہ رب حافظ ہے، یہ بندہ حافظ ہے۔ فرق ہے، لیکن نام کی مماثلت ہے۔ سب سے پہلے اس کے نام کی مماثلت رب ذوالجلال کے ساتھ ہے، اس کے کام کی مماثلت اللہ اور رسول کے کام کے ساتھ ہے، اس کے نام کی مماثلت قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے گلہ کرنے دیجیے، آج آپ کی اس مسجد میں بیان میں نے پہلے بھی بہت کیے، لیکن الہامی طور پر یہ بات کرتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے گلہ کروں۔ میں حداد کے بازار میں گزرا، میں شادی کے گاؤں سے گزرا، میں ادھر فاروقیہ گیا، میں ٹیکسلا گیا، میں نے ایک سے پوچھا یہ جو کرسی گاڑی سے اتر رہا ہے اور اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اس کو ڈالا نظر نہیں آیا، یہ نیچے گر گیا، یہ کرسی نظر نہیں آئی، یہ بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے کرسی کہاں ہے، اس کو جو ہے وہ گلاس نظر نہیں آتا، آپ اس کو پکڑاتے ہو، آگے سے آپ میں سے کتنے کہہ دیں گے حافظ صاحب؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ اللہ نہیں سمجھے ابھی تک بات۔ میں نے گلہ کر لی ہے اور بڑے مہذب لفظوں میں کر دی ہے۔ میں نے کہا سب سے قیمتی نام کو، سب سے قیمتی نام کو، خدا کی نسبت والے نام کو، قرآن کی نسبت والے نام کو، رسول اللہ کی نسبت والے نام کو، صحابہ کی نسبت والے نام کو، قرآن کے ورقوں پہ محفوظ لفظ کی نسبت والے نام کو ہم نے ہر نابینے پہ فٹ کیا۔ میں نابینے کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن حافظ کی عزت کرانا چاہتا ہوں، حافظ کی عزت کرانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سبزی والے کو آپ نے یہ نام کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا صرف اور صرف آپ نے نابینے کو یہ کیوں نہیں کہا کہ 4 5 6 سبزی فروش ہمارے شہر میں اگر نابینے ہوتے تو سارے سبزی فروشوں کو آپ نابینا کہہ دیتے؟ ہو سکتا تھا۔ یہ نابینوں کو آپ سبزی فروش کہہ دیتے، یہ نہ ہوا۔ آپ نے کوئی اور نام چن کر وہاں نہیں رکھا، وہاں کا نام چن کر آپ نے نابینوں پہ نہیں رکھا، نام وہ چن کے رکھا ہے جو نام قرآن کے ورقوں پر تھا، نام وہ چن کے رکھا ہے۔ اور اس شہید مخلوق کو میں توہین نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں یہ کہوں پشاور میں آج ایک مدرسہ ہے، پشاور میں آج بھی ایک مدرسہ ہے، جس مدرسے کا یہ اعزاز ہے اس میں کوئی ایک بھی آنکھوں والا نہیں، استاد بھی نابینے، شاگرد بھی نابینے، قرآن مجید پڑھانے والے بھی سارے نابینے، پڑھنے والے بھی سارے نابینے۔ خدا قسم، خدا دینے پہ آئے نابینوں کو دے، اس پہ گلہ بھی نہیں ہے اور اس کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ ایک اور گلہ ساتھ کرتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ پنجاب سے یہ پروموٹ ہو کر یہاں یہ اصطلاح آئی کہ داڑھی والا ٹانگا چلا رہا ہے، داڑھی والا سائیکل چلا رہا ہے اور یہ چٹا ان پڑھ ہے، اس نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا، صرف اس سے غلطی ہو گئی، یہ جا رہا ہے اور یہ سپیڈ میں جا رہا ہے، کہیں گے مولوی آہستہ چل، کہیں گے یہ نہیں کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کرتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں یہ مولوی کیا تھا؟ یہ مولوی قرآن کا لفظ تھا، فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن اور حدیث میں یہ کتنی دفعہ بولا گیا، لیکن ہم نے صرف اور صرف داڑھی کی مماثلت کی وجہ سے یہ نام رکھ کر زیادتی کی ہے یا نہیں کی؟ بالکل اسی طرح جس طرح یہاں اصطلاح کا غلط استعمال ہوا ہے، یہاں غلط استعمال ہوا ہے، کیا اس غلط استعمال کو روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن زبانی یاد ہو، خدا قسم نابینا ہو، سر پہ اٹھانے کے لائق ہے، کنوں پہ بٹھانے کے لائق ہے، چہرہ چومنے کے لائق ہے، ماتھا چومنے کے لائق ہے، اس کی خدمت کرنے اور ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لائق ہے، لیکن اس کے باوجود نابینا ہونے کی وجہ سے حافظ نہیں کہیں گے، قرآن یاد ہونے کی وجہ سے حافظ کہیں گے۔ بات سمجھے؟ نابینا ہونے کی وجہ سے حافظ نہیں کہیں گے۔ نابینا ہونے کے لیے اور بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ہر نابینے پہ حافظ کا لفظ فٹ کر دینا زیادتی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہم کم از کم کریں گے انشاءاللہ، ہم جس کو دیکھیں گے سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی بات کہتا ہوں،
قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور 2 جگہوں پہ یکبارگی نازل ہوا۔ جب یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو آیا اس کی کسی شے کے ساتھ نسبت ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے؟ تو میں نے پڑھا تفسیروں میں، مجھے بزرگوں نے بتایا کہ آسمان سے کتاب بھی اترتی ہے اور آسمان سے بارش بھی اترتی ہے۔ آسمان سے بارش بھی اترتی ہے۔ بارش اللہ آسمان سے اتارتے ہیں، بادلوں سے اتارتے ہیں۔ اس بارش کے اترنے کی بھی 2 صورتیں اور کتاب کے اترنے کی بھی 2 صورتیں۔ بارش جب اترتی ہے تو ساون میں بارش کیسی ہوتی ہے اور آج کل سردیوں میں بارش کیسی ہو رہی ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ فرق سب دیکھتے ہیں۔ ایک بارش وہ ہے جو موسلادھار تیزی کے ساتھ اترتی ہے، اور تیزی والی بارش ہمارے بزرگ جانتے ہیں آتی ہے، بہتی ہے، چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس زمین کے اوپر سے وہ تیز بارش بہہ کے گئی ہے، ذرا سا ہاتھ کے ساتھ کھورے دو تو نیچے سے مٹی خشک ہوتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ آپ مجھے بتائیں، ہوتا ہے؟ ذرا سے اس طرح کھورے دو، اس کا مطلب ہے بارش بہت ہوئی ہے، لیکن زمین نے اس کا اثر قبول کیا، بہہ گئی ہے۔ سیلابی پانی تھا، تیز پانی تھا، اور وہ بہہ کے نالیوں میں چلا گیا۔ لیکن جس طرح یہ پچھلی بارش اور آج کی بارش ہوئی ہے، آج یہاں نہیں ہے تو آج شہر میں ہوئی ہے، شاید یہاں نہ ہوئی ہے، یہ قطرہ جو بارش ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین میں جذب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ زمین میں جذب ہوتی ہے۔ 1-2 دن لگی رہے تو قبر تک کھودنا مشکل ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ ہل مارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب بہتر ذرا ہونے دو، یہ پانی تھوڑا خشک ہو تب، ورنہ تو یہ اتنا زمین میں جذب ہو گیا ہے کہ اب رائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جب تھوڑا قطرہ گیا تو زمین نے اس کو کیا، جذب کیا، اور یک بارگی موسلادھار بارش آئی تو بہہ کر چلی گئی۔ میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یا اللہ، اس قرآن کے نزول سے پہلے 113 کتابیں اور صحیفے آئے تھے، 113 کتابیں اور صحیفے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صحف موسیٰ و ابراہیم، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے بھی صحیفے ہیں، اور 3 کتابیں تو ایسی ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ یہ سارے کے سارے ایک دم نازل ہوئے، موسلادھار نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی دور پہ، قوم کے کہنے پہ، جب واپس آئے تھے بڑے غصے میں، القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، تھے بڑے غصے میں، لیکن اس غصے کے عالم میں جو لے کر آئے وہ کیا تھی؟ توریت کی تختیاں، پوری توریت لے کر آئے، تختیوں کی صورت میں پوری توریت حضرت موسیٰ لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل تھوڑی نازل ہوئی یا ساری نازل ہوئی؟ ساری۔ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھوڑی یا ساری؟ صحیفے سارے، توریت ساری، زبور ساری، انجیل ساری۔ یا اللہ، اور یہ قرآن پہ آ جاؤ تو قرآن بھی لوح محفوظ پہ سارا، بیت العزت پہ سارا، بیت المعمور پہ سارا۔ یا اللہ، 113 کتابیں اور صحیفے ایک دم ساری نازل کر سکتا ہے، اور قرآن مجید کو 2 جگہوں پہ ایک دم نازل کر سکتا ہے۔ یا اللہ، تو پورے قرآن کو حضور کے سینے پہ سارا نازل کیوں نہیں کیا؟ صرف حضور کے سینے کی جب باری آئی تو یہاں سارا نازل کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا کیوں نازل کیا؟ 113 کتابیں اور صحیفے ساری، قرآن بھی 2 جگہوں پہ سارا، صرف حضور کے سینے پہ تھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جواب یہ ہے، میں جس طرح 113 کتابیں اور صحیفے ایک دفعہ نازل کر سکتا ہوں، محمد کو بھی ہم کتابی شکل میں جبریل کو دے کر غلاف میں لپٹا ہوا قرآن بھیج سکتے تھے، نہیں دیا۔ مسلمانوں، صرف تمہارا خیال آ گیا، صرف تمہارا خیال آ گیا، محمد کے امتیوں کا خیال آ گیا، محمد کے امتیوں کا، ضعیفوں کا خیال آ گیا، کمزوروں کا خیال آ گیا۔ ان کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا نازل کیا، نجمن نازل کیا، نزلنا تنزیل کے ساتھ نازل کیا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے تھوڑا نازل کرو، ذرا جذب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جذب ٹھیک ہو جائے تو فصل نکل بھی ٹھیک آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جذب ٹھیک ہو جائے تو فصل نکل بھی ٹھیک آتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 87 میں، اس وقت میری 10 11 12 سال عمر تھی، سن 87 میں صدر صاحب کو اجلاس آیا،
یا صاحب تقریر کیا کرتے تھے تو ہم ریڈیو ہوتے تھے، ٹی ویاں تو تھی نہیں اور اب تک نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ نہ لائے، تو ریڈیو سے ہم تقریر سنتے تھے. تو 87 میں 3 دن بارش نہیں رکی، تو تیسرے دن ضیاء صاحب نے تقریر کر کے کہا قوم پریشان نہ ہو، آسمان سے پانی نہیں اتر رہا، گندم اتر رہی ہے. آسمان سے بارش نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہو رہی ہے؟ گندم اتر رہی ہے. اس کا مطلب ہے زمین میں جذب ہونے والی شے جذب ہو جائے تو اندر سے بیل بوٹے بڑے واوا نکلا کرتے ہیں، بڑے اعلیٰ نکلا کرتے ہیں، اندر سے فصل پھل اور جو ہے وہ غلہ بڑا اچھا نکلا کرتا ہے. لیکن اگر تیزی بارشیں ہوتی رہیں تو پھر فصلیں ہوتی. آئیے رب ذوالجلال نے میرا اور آپ کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا. کیوں؟ پہلی وجہ فرض کرتا ہوں اور وہ بیل بوٹے ذکر کروں گا جو اس تھوڑے تھوڑے نازل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگانا چاہتے ہیں، جو اگانا چاہتے ہیں. جب تھوڑا تھوڑا پانی اترے تو زمین کے اندر وتر ہو کر وہاں سے فصلیں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، غلہ نکلتا ہے. فرمایا ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، بندے بڑے کمزور ہیں. یا اللہ کتنے کمزور ہیں. فرمایا ان کی کمزوری کا خیال یوں سمجھو، ذرا بات سمجھیں. حضرت موسیٰ طور پر تھے، واپس آئے، رب ذوالجلال نے فرمایا ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے؟ قوم ادھر، آپ جلدی پہنچ کے آگے. وہ سارے 70 آدمی بھی پیچھے آ رہے ہیں، وہ 70 آدمی بھی ساتھ نہیں لائے، دوڑ دوڑ کے آپ پہلے آگے. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. موسیٰ جلدی کیوں کی ہے؟ یا اللہ جلدی اس لیے کی ہے تو راضی ہو جائے. ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں نہیں آ رہا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اذلہم السامری، آپ کے آنے کے بعد جو پیچھے انقلاب آ گیا نا، بڑا برا آ گیا. اس سامری نے زیوروں سے بچھڑا بنایا ہے اور اس بچھڑے کی ٹین ٹین سے دلیل بنا کر، اس کے بولنے سے دلیل بنا کر یہ کہا ہے کہ موسیٰ غلط ہو گئے ہیں، خدا کو وہاں ڈھونڈنے گئے ہیں، خدا تو یہاں ہے، خدا تو یہاں ہے. اور آپ کی قوم کے بہت بڑا طبقہ پوجنے لگ گیا، اس بچھڑے کو پوجنے لگ گیا. اللہ کا نبی شرک کو برداشت کر سکتے نہیں. وہی توریت کی تختیاں لیں، 40 دن گزارے اوکے سوکھے، اور توریت کی تختیاں لے کر آئے تو سب سے پہلا غصہ نکالا اپنے بھائی پہ. کیا کیا؟ فجرہ، کیا القا، اپنے بھائی کے سر کو پکڑا. اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اس کو گھسیٹنے لگے، غصہ نکالا. لیکن یہ غصہ تو تھم گیا. اللہ نے فرمایا نہ چھوڑ دیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اب جن کی غلطی ہے ان کو جمع کرو. غلطی والوں کو جمع کیا، چونکہ تھے طاقتور. رب ذوالجلال نے کہا اے موسیٰ ان کو بتا دو زبانی کلامی استغفار کرنے سے نہیں بخشوں گا، زبانی کلامی استغفار سے نہیں بخشوں گا. یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑ لو بخشے جاؤ، ہاتھ اٹھا لو توبہ کر لو بخشے جاؤ، 10 دفعہ استغفار کر لو بخشے جاؤ. نہ، اس طرح نہیں بخشوں گا، بلکہ کس طرح بخشوں گا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پہلا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو ایک جگہ جمع ہو جائیں، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے، جو مومن تھے وہ تلواریں لیں، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کے گلے کاٹتے جائیں. جس طرح سبزیاں کاٹتے جاتے ہیں، گوشت کاٹتے جاتے ہیں، ان کے گلے کاٹتے جائیں. جو جو اپنا گلا پیش کرتا جائے، جس کا گلا اترتا جائے وہ جنت میں جاتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے، اس کی بخشش ہوگی. اب بخشش کے لیے معیار کیا ہوا؟ قتل. بخشش کے لیے معیار کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہاں کیا ہوا؟ فرمایا یہاں ایک آدمی 100 سال تک یوں ہاتھ ٹیک کے کہتا ہے یا صنم یا صنم، اور آخری دن زندگی رہ گئی. آخری دن کی زندگی میں بھول کر، اونگ سے، نیند سے اکتا کر اس نے صنم کی بجائے سمد کو پکار دیا. عرشوں سے آواز آئی لبیک یا عبدی، بندے بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں تیری خدمت، میں تیری بات قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں. بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ ہے 100 سال کا مشرک، 100 سال ایک طرف، ایک دن کی زندگی ایک طرف. فرمایا خالی زبان سے آنسو، خالی زبان سے استغفار کرے، سچے دل کے ساتھ ارادہ کرے. اس کے بعد 200 سال میں زندگی ہوگی توحید پہ گزاروں گا، ایمان پہ گزاروں گا، میں 100 سال پہ پانی پھیر کے جنت کا وارث بنا دوں گا. اتنے کمزور ہیں. ان کمزوروں کے لیے ہم نے کہا قرآن بھی ایک دفعہ نہ دو، ان کو توریت ایک دفعہ دی ہے. یاد کریں نہ کریں ان کی مرضی، عمل کریں نہ کریں ان کی مرضی. کیوں؟ اس لیے وہ عمل نہیں کریں گے تو اگلا نبی آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ میں ایک بات کہتا ہوں، میں یا جملہ روک کر کہتا ہوں.
پچھلی قوموں میں ہر نبی کے بعد نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ فرض تھا اور نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ کفر تھا. پچھلے انبیاء میں نبوت کے اجراء نبوت کا عقیدہ کیا تھا؟ لازم اور فرض تھا. اور نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ کیا تھا؟ کوئی آدمی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہودی یہی کہتے ہیں اس لیے کافر ہے. عیسائی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی لیے کافر ہے. پچھلی امتوں میں پچھلے نبیوں میں اجراء نبوت کا عقیدہ فرض ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ کفر ہے. اور ہمارے نبی کے دور میں اجراء نبوت کا عقیدہ کفر ہے، ختم نبوت کا عقیدہ فرض ہے. اجراء نبوت کا عقیدہ کفر ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ لازم اور فرض ہے. پچھلی امتوں میں کوئی کہے فلاں نبی آخری ہے اس کے بعد نبی کوئی نہیں، پکا ٹھکا کافر. آج کے دور میں کوئی یہ کہے حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد یہ چھوٹا سا نبی ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ بروسی نبی ہے، یہ سائے کا نبی ہے، یہ موت کا نبی ہے، یہ وہ یافتہ نبی ہے، غلامی کا نبی ہے، آرسی والا نبی ہے، انگریز کا نبی ہے، خدا کا نبی ہے، پیغمبر کا نبی ہے. ہر ایک کافر ہی نہیں ہے، دجال قسم کا کافر، پکا ٹھکا کافر ہے. کیوں؟ وہاں اجراء نبوت لازم ہے، یہاں ختم نبوت لازم ہے. وہاں ختم نبوت کفر ہے، یہاں اجراء نبوت کفر ہے. چلیے تو پہلے کتابیں پوری تھی، کیوں؟ اجراء نبوت ہے. کیا ہے؟ اجراء نبوت ہے. کتابوں پہ لوگ عمل کرنا چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ نئی کتاب آ جائے گی، نیا نبی آ جائے گا. اجراء نبوت ہے. لیکن اب ختم نبوت ہے، اب ختم نبوت ہے، نبی آخری ہے، کتاب آخری ہے، وحی آخری ہے. اب لوگوں نے عمل چھوڑا پھر قیامت ہے. بولو اب عمل چھوڑا تو کیا ہوگا؟ قیامت ہے. اب نبی نہیں ہے، اب نبی آنا کوئی نہیں ہے. لہذا ان کو عمل پہ لانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ان کو ایمان پہ لانا ہے. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ان کو عمل پہ لانا ہے. لانے کے لیے یک بار کی نہیں دیا جاتا، تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے. اندر جذب ہو جائے پھر اندر سے عمل کے بیل بوٹے نکلنا شروع ہو جائے، پھر اندر سے عمل کے بیل بوٹے نکلنا شروع ہو جائیں. میرے بھائیوں، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ جذب ہو جائے. اور جن لوگوں میں قرآن جذب ہوا وہ لوگ کیسے تھے اور کیسے بوٹے نکلے. تین مثالیں دی. اللہ کرے ان تین مثالوں سے ہم ساری بات سمجھ جائیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات، مصروف اتنے ہیں 35 لاکھ مربع میل رقبے کا خلیفہ ہے. مصروف اتنے 35 لاکھ مربع میل رقبے کا خلیفہ ہے ایک آدمی. اور اس کو آ کر کہا جاتا ہے دو آدمیوں کی لڑائی اس بات پر ہوئی ہے کہ ایک نے نون شروحا پڑھا ہے، دوسرے نے نون شروحا پڑھا ہے. یہ نون شروحا والے نے کہا نون شروحا والا غلط ہے، نون شروحا والے نے کہا نون شروحا والا غلط ہے. بس اعراب کی غلطی تھی، صرف قراتوں کا مسئلہ تھا. اس قراتوں پہ جنگ ہوگی، اس قراتوں پہ لڑائی ہوگی. آرمینیا سے بندہ اٹھا مدینہ آ گیا، آذربائیجان سے بندہ اٹھا اور حرم نبوی میں آ گیا. اور 35 لاکھ مربع میل رقبے کا وہ تنہا خلیفہ مصروف ترین، اس سے آ کر یہ کہا یہ مسئلہ حل کریں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو مسئلہ بہت بڑا بنے گا. لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. ایک بھی کہے گا میں قرآن کی وجہ سے لڑ رہا ہوں، دوسرا بھی کہے گا قرآن کی وجہ سے. حضرت عثمان نے کہا پہلا کام یہ کرو جو نسخے ہیں وہ لاؤ. حضرت ابوبکر کا لکھا ہوا نسخہ لایا، حضرت حفصہ کے پاس تھا. حضرت عثمان نے کمیٹی بٹھا دی. کمیٹی بٹھا کر کہا ساری فتوحات ایک طرف ہیں لیکن قرآن مجید کی خدمت ساری فتوحات سے پہلے نمبر پر ہے. قرآن مجید کی خدمت پہلے نمبر پر ہے. قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ پہلے نمبر پر ہے. لکھنا لکھانا اس کو لکھو. 7 نسخے تیار کیے. 7 نسخے تیار کر کے اس وقت 7 صوبے تھے، ہر صوبے میں ایک نسخہ پہنچا. جب یہ ہر صوبے میں پہنچا آج تک حضرت عثمان کو یہ پذیرائی حاصل ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن قیامت کی صبح تک اس طرح لکھا جائے گا جس طرح حضرت عثمان نے لکھا تھا. رسم الخط عثمانی ہے. اور قرآن مجید حضرت عثمان کو یہ اعزاز مل گیا کہ عثمانی خط ہی چلے گا. وہی نسخہ
ایک قرات پہ جمع کیا. اس ایک قرات پہ جمع کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو اعزاز دیا نا، تو لوگ خلیفۃ المسلمین کم کہتے ہیں، خلیفہ ثالث کم کہتے ہیں، دماد رسول کم کہتے ہیں، ذو النورین کم کہتے ہیں، جامع القرآن زیادہ کہتے ہیں. جامع القرآن یاد رکھنا، یہ غلطی کسی زبان سے یہ نہ ہو کہ حضرت عثمان کو جامع القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جمع کیا. یہ غلط ہے. جمع تو حضرت بکر نے کیا تھا، جمع حضرت بکر صدیق نے کیا. حضرت عثمان نے قرآن جمع نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ امت کے اندر جو قراتیں تھیں مختلف، ان مختلف قراتوں سے ہٹا کر امت کو ایک قرات پہ جمع کر دیا. امت کو ایک قرات پہ کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. جب امت ایک قرات پہ جمع ہو گئی تو جامع کون بن گیا؟ حضرت عثمان. اگلی بات جو کہتا ہوں، جو اصل بات ہے وہ کیا؟ اتنا مصروف خلیفہ، جب اس نے قرآن کی یہ خدمت کی، یہ خدمت ملی کیوں حضرت عثمان کو؟ یہ خدمت ملی کیوں؟ اس خدمت کی وجہ بتانے لگا ہوں. اتنا مصروف ترین خلیفہ حضرت عثمان غنی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اتنی کرتے ہیں کہ 7 دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. 7 دن میں. آج کسی سے کہو تو کہتے ہیں ماتم ہو گیا تھا، تلاوت نہیں کر سکا. آج کہتے ہیں ڈیوٹی پر گیا تھا، تلاوت نہیں ہو سکی. حضرت تھانوی کو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے خط لکھا. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت آج کل ہمارے دارالعلوم میں امتحان ہو رہے ہیں، چشمہ امتحان ہے، اس وجہ سے ذکر اور تلاوت نہیں ہو سکتی. ذکر اور تلاوت. حضرت تھانوی نے آگے سے، بڑے لوگ تھے، بڑے بڑوں کو ڈانٹے، حضرت مفتی شفیع صاحب کو ڈانٹا خط میں. اب مفتی شفیع صاحب کو ڈانٹ کر کہا کیا چشمہ امتحان کی وجہ سے کبھی کھانا بھی رہا ہے؟ کیا کھانا بھی رہ گیا؟ کبھی سونا بھی رہا ہے؟ کبھی ضرورتیں بھی رہی ہیں؟ جب باقی ضرورتیں نہیں رہتی، یہی رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کھانے کی طرف توجہ ہے، تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. اب جس وقت پیر یہ بات کہے اور مرید ماننے والا ہو تو پھر ساری زندگی ناغہ ہوتا. حضرت عثمان نے یہ سبق دیا. کیا فرمایا؟ ساری مصروفیات اپنی جگہ پر، لیکن قرآن مجید 7 دنوں میں ختم کرنے کا ساری زندگی کا معمول ایسا بنا کہ آج بھی کوئی قرآن یہ اللہ